صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا ہے مدنی چینل اور سلسلہ بھی آپ کا اپنا ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس میں بالکل آپ معلوم کر سکتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اور اپنے آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اوراد و وظائف آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ روحانی علاج زیادہ سے زیادہ آپ کے بیان کیے جا سکیں۔ اور جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے آپ کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میرے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے کر کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ مگر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ کالز ریکارڈ کروانے کے لیے نمبر آپ کے سامنے ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہوتا ہے نا بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہو سکتا ہے کہ یہ شکایت ہو کہ ہمارا نمبر نہیں ملتا، کال کرتے ہیں اور کال نہیں مل پاتی، تو الحمدللہ عز و جل ایک آسانی یہ بھی ہے کہ بذریعہ میسج بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ میسیجز کے لیے بھی نمبر آپ کے سامنے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور جوابات دے دیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت اولا ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام محمود علی ہے اور میری والدہ کا نام ہے رحمت بی بی۔ اکثر میں بیمار رہتا ہوں، اس سے پہلے میرا آپریشن ہوا گلے کا، لیکن اس کو اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے، بہتر ہے، اور ابھی میرے دونوں گردوں میں پتھری بتائی ہے۔ اکثر میں بیمار رہتا ہوں، اب گھر میں بہت پریشانیاں رہتی ہیں، اس کا استخارہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ محمود علی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھ لیجیے، آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیں۔ آپ کے لیے جو بھی وظیفہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد فیصل شہزاد اتاری ہے سر، میری موبائل کی شاپ ہے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا کام کرتا ہوں، لیکن پچھلے 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں، کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ 20 سے 25 دن ہو گئے کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ کاشف شہزاد بھائی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد لقمان، والدہ کا نام آمنہ نوید، 1 مہینے کا ہے، یرکان کی پرابلم ہے، کافی ڈاکٹر کو بھی چیک کرایا لیکن یرکان ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی، آپ استخارے فرما لیجئے۔ اور روحانی علاج ہمارے کاشف بھائی نے معلوم کیا تھا کہ بتا رہے ہیں کہ ان کی موبائل شاپ ہے نا جی جی، اور 20 سے 25 دن ہو چکے ہیں، کام نہ ہونے کے برابر ہے، کام ان کے پاس آ نہیں رہا، مل نہیں رہا کام۔ تو ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ روحانی علاج ایسا ارشاد فرمائیے کہ کام چلے، دکان چلنا شروع ہو جائے، کام آئے ان کے پاس انشاءاللہ اللہ عز و جل ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزرنا ہوگا، رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار جو ہے وہ خوب چمکے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ لٹکانا گھر میں دکان میں، جیسے اگر کاروبار کے لیے گھر میں بھی لٹکا سکتے ہیں رزق کی خیر و برکت کے لیے، اور دکان میں بھی۔ اچھا، لکھنا خود ہے یا نہیں لکھ سکتے تو کیا دوسرے سے بھی لکھوا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی دوسرا لکھ سکتا ہو تو اس میں یہ احتیاط کریں کہ جیسے بسم اللہ کا میم اور اللہ عز و جل اس میں جلالت جو ہے اس کا ہا، اور رحمان کا میم، یہ اس کے دائرے کھلے رکھنے، اس میں یہ احتیاط کریں۔ اگر خود لکھ سکتے ہیں اچھا تو لکھ لیں، نہیں تو کسی سے لکھوا لیں، صحیح انشاءاللہ اس کی برکت تو آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جن کے کام نہیں چل رہے، دکان اپنی ہے یا کام نہیں چل پاتا، رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ ایک سادے سے کاغذ پر، ایک سادہ کاغذ آپ لے لیں اور 35 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کریں، اور 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پھر آپ چاہیں تو اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر یہ آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور اللہ کی رحمت سے کاروبار میں خوب برکت بھی رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی نام بتایا لقمان، بتا رہے ہیں کہ 1 ماہ کا یہ بچہ ہے اور کالا یرقان بچے کو ہو چکا ہے، یرقان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے کو اگر یرقان پیلیا ہو جائے تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار پڑھ کر کسی پیاس پر دم کر لیں اور اسے بچے کے گلے میں پہنا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل یرقان کا جو مرض ہے اس سے انشاءاللہ نجات ملے۔ پیاس پر دم کر پیاس پہ دم کر لیں اور وہ بچے گلے میں پہنا دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس کے مخصوص کچھ تعویذات وغیرہ ہیں وہ دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کیجیے۔ اسی طرح ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کو اللہ نہ کرے یرقان ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے، بی ہے، تو اللہ نہ کرے اس مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ عز و جل ایسے بہت سارے مریض دیکھیں جو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آئے، اللہ کی رحمت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کی یہ بیماری دور ہو گئی، شفا نصیب ہوئی الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی رابطہ کیجئے تعویذات عطاریہ کے بستے سے، اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے کے حوالے سے قول تھی ہمارے محمود علی بھائی کی، بتانے کہ اکثر بیمار بھی رہتے ہیں، گردوں کا بھی مسئلہ تھا، آپریشن بھی کچھ دنوں پہلے ان کا ہوا اور گردوں میں ان کی پتھری ہے، گھر کے بھی کچھ مسائل ہیں ان کے، تو استخارے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ آ رہے ہیں؟ جی، محمود بھائی کا استخارہ کیا تو استخارے میں ان کے ساتھ وقتی آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ
اس کے صفحہ نمبر 30 پر ایک وظیفہ موجود ہے. اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی. صحیح انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا. جیسے آپ کا استخارہ کیا گیا تو یہ بات یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا، یہ ہماری پاس کافی سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں. کچھ میسیج آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری ہڈیاں بہت درد کرتی ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اس کے لیے یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی درد ہوگا تو اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام محمد ایان ہے اور میرا قد بہت چھوٹا ہے، تو برائے مہربانی کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اس کے لیے یہ ہے کہ یا سمیعوں یہ 100 بار روزانہ پڑھیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس وظیفے کی یہ فضیلت ہے کہ اسے اگر جب پڑھا جائے تو اس وقت کسی سے گفتگو نہ کی جائے. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھا جائے اور 100 بار پڑھ کے دعا مانگی جائے تو جو مانگے گا وہ پائے گا. صحیح. تو اگر ان کے حق میں بہتر ہوا قد بڑھنا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ دعا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ ایک میسیج جو جا رہا ہے ہمارے اسلامی بھائی کی طرف سے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ سورہ 3 کا آپ نے بتایا تھا رشتوں کے حوالے سے پڑھنے کا نا، تو پلیز وہ دوبارہ بتا دیجیے. تو آپ سماعت فرما لیں کہ سورۃ 3 کے حوالے سے جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، یا رشتے میں رکاوٹ ہو، یا اس میں بندش کا شبہ ہو، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ 3 قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ سورۃ 3 60 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا میرے لیے سنت کا رسالہ ہے، مینڈک سوار بچو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت سارے ماشاءاللہ عز و جل اس سے مزید روحانی علاج موجود ہیں، تو آپ یہ حاصل کیجئے، پڑھیں، گھر میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں. قول چلا دیجیے گا. بہن گھر ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، جب بھی ہم اسے بھیجنے لگتے ہیں نا تو ان کے ماں باپ بیچ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، ان کے گھر کو شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس پیسے پھنسے ہوئے ہیں 3 لاکھ روپیہ، تو وہ دے نہیں رہا. پیسے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اپنا حق، جائز حق اپنا وصول کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. محمد عبد المصطفیٰ رضوی، والدہ کا نام رسولہ بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ سیف الماری میں کپڑے پڑے ہوتے ہیں، ان پہ خون کے نا چینٹے آتے ہیں، خون لگا ہوتا ہے ان کو. بس یہی مسئلہ ہے. طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی سر میں درد، کبھی کچھ ہو گیا، پھر بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی جادو وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام حمید الرحمان ہے اور والدہ کا نام پروین اختر ہے، اور میں کاروبار کے حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کاروبار ابھی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے یا نیا کام کروں تو وہ بہتر ہوگا؟ کاروبار کی نوعیت آپ نے نہیں بتائی حمید الرحمان بھائی، کون سا کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو کام کی نوعیت آپ بتا دیں کہ بھائی یہ کام میں نے دیکھا ہے، یہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، اب خاص یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو اس چیز کا استخارہ ہو جائے گا. تو اب بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائیں. آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے. نمبر آپ سماعت فرما لیجئے. مدنی چینل کی اسکرین پر بھی اب ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر یہ بھی دیکھ لیں گے، 021348588711. ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے. آپ
کام کی نوعیت بتائیے اور بتا دیجئے کہ یہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر میں یہ کریانہ اسٹور کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں یا میں یہ تجارت میں یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کو بتانا پڑے گا. تو ابھی فی الوقت آپ نے وضاحت نہیں کی، چاہے تو سلسلے کے دوران دوبارہ آپ کال کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے دوران استخارہ کر کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا. نہیں تو آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر لیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت یہ ایک نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. روزانہ 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر آپ استخارے کروا سکتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. کھارا کروانا تھا اپنے بارے میں. جی محمد عوید نام ہے میرا، عوید سرشد. والدہ کا نام صفیہ تھی. میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی دبئی کے لیے مجھے آفر ہوا جاب کے لیے نا، تو لیکن ابھی میرا ادھر مطلب کہ یونیورسٹی کی ڈگری کمپلیٹ تو ہو گیا لیکن ڈگری مجھے ابھی ملی نہیں ہے. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں چلا جاؤں باہر یا نہ جاؤں، یا میرے لیے بہتر پاکستان سے باہر بہتر ہے یا پاکستان میں بہتر ہے جاب کرنا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام جانب علی اتاری ہے اور میری والدہ کا نام سکینہ خاتون. جو ہے نا جاب نہیں مل پا رہی، اس کے لیے استخارہ کر رہے تھے. جاب نہیں مل پا رہی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا کہنا ہے کہ میں جب بھی کہیں پڑھائی کے لیے جاتا ہوں یا کہیں کام وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو میں ہر چیز میں ناکام جاتا ہوں. اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز مقصد میں، جائز کاموں میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل کامیابی کا روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد نجیب رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ قبول شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ بہت ہی اچھا ہے. یہ الحمدللہ عز و جل اس سے امت مسلمہ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ پیلے یرکان کا کوئی وظیفہ عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیلیا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، معلوم کر رہے تھے کہ ان کے کوئی عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ گھر ناراض ہو کر بیٹھ گئے. تو اب کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ اپنے گھر واپس چلی جائیں، ان کا گھر آباد ہو جائے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے. انہوں نے شاید یہ کہا کہ بہن جو ہے وہ بہن ناراض ہو کے بیٹھ گئی، تو اللہ عز و جل ان کے معاملات میں بہتری فرمائے. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد 100 بار یا سمیع یہ پڑھیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپس کے جو معاملات ہیں ان میں، میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں محبت پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. تو کیا کارڈ وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے؟ باقی تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے لیں اس کے، اور کارڈ کا ایک عمل ہوتا ہے تو وہ کارڈ کا عمل بھی کروائیں کہ آپس کی جو قدورتیں ہو گئی ہیں اللہ عز و جل ان سے نجات عطا فرمائے. تو یہ کارڈ کا پانی لا کر یہ بھی کوشش کریں کہ انہیں پلائیں، تو اللہ نے چاہا تو معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. مزید یہ کہ کوئی بھی گھر کا اسلامی بھائی نیت کر لے کہ 3 دن ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرے کہ راہ خدا عز و جل میں دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو راہ خدا عز و جل میں نکل کر دعا کریں کہ اللہ عز و جل جو بھی معاملات ہیں، جو پریشانی ہے یہ آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے مصیبت، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے، اس مصیبت کو دور فرمائے اور زوجین میں آپس میں پیار محبت اور اتفاق پیدا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ میرے پیسے کسی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، اب مجھے میرا حق واپس مل جائے، مجھے میرے پیسے واپس مل جائے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اس کے لیے یہ کہ یہ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دن میں 75 مرتبہ یا معزو یا مذلو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو یہ 75 بار پڑھیں اور پھر سجدہ کر کے سجدے میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل میرے یہ فلاں کے پاس پیسے پھنس گئے تو اپنی رحمت سے یہ پیسے مجھے واپس دلوا دے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. حل ہو جائے گا. مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. یہاں یہ عرض کرتا چلوں، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، میں نے فلاں کو پیسے دیے تھے، پیسے نہیں مل پا رہے، میرا حق مجھے نہیں مل پا رہا، تو اب یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل کروا لیجیے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو کوئی مسئلہ
رکا ہوا ہے، حل نہیں ہو پا رہا، تو آپ تعویذات عطاریہ کے واسطے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل کروا لیجیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر یہ کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، اور مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر یہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ اگر آپ کسی ملک میں ہیں تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس سے استفادہ حاصل کیجئے۔ اس میں روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو آپ اپنا نام، والدہ کا نام، مکمل مسئلہ لکھ کر یہ فارم جو آپ کے سامنے ہوگا، یہ فارم مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو سبمٹ کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں اللہ کی رحمت سے آپ کو بڑے فوائد سامنے آئیں گے اور حیرت انگیز طور پر آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی معلوم کر رہے تھے کہ پڑھائی کے لیے جب بھی یہ کہیں جاتے ہیں یا کام کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ان کو کامیابی نہیں مل پاتی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کامیابی ان کو نہیں مل پاتی، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جب بھی یہ جانے لگے تو جانے سے پہلے وہ پڑھ کر چلے جائیں، تو ان کو پڑھائی میں بھی کامیابی نصیب ہو اور ان کے اپنے جائز مقاصد میں ان کو کامیابی ملے۔ اس کے لیے تو یہی ہے کہ ہر کام میں جب مدد الہی شامل ہوگی تو انشاءاللہ کام جو ہے وہ مرضی کے مطابق بھی پورے ہوں گے۔ تو آپ جب بھی صبح اٹھیں تو کلی وغیرہ کر کے، یا بہتر تو یہ ہے کہ وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد 20 بار یا مقتدرو یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہر کام میں آپ کے مدد الہی شامل ہو جائے گی۔ روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں انشاءاللہ خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ باقی میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اب یقین کیجیے الحمدللہ عز و جل اسی آپ کو برکتیں ملیں گی، آپ کے ایسے مسائل حل ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اولا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے کامیابی کا وہ ہے فرائض کی پابندی۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو، ہر جائز مقصد میں ہمیں کامیابی ملے، تو ہمیں فرائض کی پابندی کرنا پڑے گی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہوتا رہے۔ اللہ کی رحمت سے دیکھیں مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور غیبی طور پر مدد ملتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، نجیب رضا بھائی کی قول تھی، ہمارے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ پیلیا اگر کسی کو ہو چکا ہو، ہیپیٹائٹس ہو چکا ہو، تو اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے سورہ بینہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل یرقان کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جن کو پیلیا ہے نا، جیسے شروع میں بھی سلسلے کے شروع میں الحمدللہ عز و جل عرض کیا تھا، تو جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ کسی کو پیلیا ہو گیا ہے، یرقان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، تو اس طرح کا جو بھی مرض ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے لازمی رابطہ کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت جلد یہ مرض ختم ہو جائے گا اور حیرت انگیز طور پر انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور جن کو پیلیا ہو چکا ہے، جب بھی وہ دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے سورہ بینہ پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر کھانے پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا کھانا یہ جن کو پیلیا ہو چکا ہے ان کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے کے حوالے سے بھی کافی قولز تھی، ہمارے عبد المصطفیٰ بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ الماری میں ان کے کپڑے رکھے ہوتے ہیں نا، تو اب اچانک ہوتا کیا ہے کہ وہ کپڑوں میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، کپڑوں میں خون کے نشانات لگ جاتے ہیں۔ جی استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ عبد المصطفیٰ بھائی کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ تو ایسا کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی جادو وغیرہ کوئی عملیات بھی نہیں ہے ان پر نہیں ہے۔ اب یہ گھر کے لیے حوالے سے استخارہ کروا لے، اپنے گھر کا مکمل ایڈریس وغیرہ بتا کر، تو ہو سکتا ہے کہ گھر پر ایسے معاملات ہوں، تو اس کے لیے ان کے مکمل ایڈریس وغیرہ دے کر تو گھر کا استخارہ کروا لیں۔ عبد المصطفیٰ بھائی کے ساتھ کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، ان کے ساتھ نہیں، ان کے گھر پر ہیں جادو کے اشارہ آ رہا ہے، وہ گھر کا ایڈریس بتا کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اپنا اس نمبر پر آپ رابطہ کر لیں، نمبر آپ کے سامنے ہوگا ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 0213485811، اس نمبر پر دوبارہ استخارہ کروا لیجیے۔ آپ پر الحمدللہ عز و جل کوئی جادو عملیات بندش کا اشارہ ان کے ساتھ نہیں۔ اب یہ ہے کہ احتیاطاً گھر کا بھی کروا لیجیے، اور گھر کی حفاظت کے لیے اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر بھی ایسا کوئی وظیفہ ہو ارشاد فرما دیجیے کہ جادو سے، جنات کی شرارت سے حفاظت کا کوئی ایسا روحانی علاج ہو، یہ پڑھنا شروع کریں اور ان کو فائدہ حاصل ہو۔ جس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد
اس کے صفحہ نمبر 27 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم کا آصف زیادہ بکثرت ورد کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل آصف جاتا رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے اویس بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروائے تھے، تو یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جاب کے لیے میں وہاں جاؤں نہ جاؤں، جانا میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے، کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ جی اویس بھائی کے استخارے میں ان کا بیرون ملک کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے، پاکستان میں ہی ان کا جواب تلاش کرنا بہتر ہے، یعنی پاکستان میں ہی کوشش جاری رکھیں، بیرون ملک کے حوالے سے ابھی منع کا اشارہ ہے۔ باقی حقیقت حال دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں، کچھ میسیجز بھی آئیے شامل کرتے ہیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جلدی رشتہ ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جلدی رشتہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں 90 روز تک، تو انشاءاللہ عز و جل رشتے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں پریشانی ہیں تو جلد انشاءاللہ رشتہ مل جائے گا۔ اچھا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ آپ نے یرقان کے لیے جو تعویذات بتائے تھے ان کی ڈیٹیل بھی بتا دیں، وظیفہ تو آپ نے بتا دیا، تو اس میں ڈیٹیل یہ ہے، دیکھیں تعویذات عطاریہ کے بستے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل مساجد میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ آپ جس بھی شہر میں وہاں جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کیجیے گا، اجتماع میں شرکت کر کے اختتام پر لگنے والے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جائیں گے، کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، آپ وہاں سے آپ کو بآسانی یہ تعویذات مل جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میرے چہرے پہ بہت دانے نکلے ہوئے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے یہ 3 بار یا رقیبو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور چہرے پر پھیریں، تو انشاءاللہ عز و جل چہرے پر اگر دانے وغیرہ پھنسیاں وغیرہ نکل آئی ہیں تو انشاءاللہ شفا حاصل۔ اچھا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ یہ یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بد زبانی اگر کوئی کرتا ہو اور اس کی بد زبانی اور بے حیائی کی بات، اس طرح کے معاملات ہوں اور وہ نہ چھوڑتا ہو، بد زبانی بد کلامی کی عادت نہ جاتی ہو، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اگر کسی کی عادت ہو بد زبانی اور بد کلامی کرنے کی تو روزانہ وہ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو بد کلامی کی عادت ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور عمل اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے کہ جس کی بد زبانی اور بد کلامی کی عادت نہ جاتی ہو، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی شاندار روحانی علاج امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ ایک خالی پیالے پر ایک مٹی کا آپ خالی پیالہ لے لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حمیدو 90 بار پڑھ کر آپ اس پہ دم کر دیں اور اس پیالے میں اس کو پانی پلایا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بد زبانی اور بد کلامی کی عادت یہ ختم ہو جائے گی اور اچھی گفتگو کی عادت ہوگی انشاءاللہ۔ باقی دیکھیں اچھے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اور باقی اب مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلے میں سفر کروائیں، ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں شرکت کروائیں، مدنی بہاریں ماشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری ملتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر کہ فلاں اتنی عرصے سے بری صحبت میں پڑ چکا تھا لیکن مدنی ماحول الحمدللہ عز و جل ملا، مدنی قافلے میں سفر کیا، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی تو اس کی زندگی میں مدنی انقلاب الحمدللہ برپا ہوگی۔ کتنے ایسے ہی ماشاءاللہ واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں، دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ مدنی چینل پر لاکھوں لاکھ لوگوں کی الحمدللہ عز و جل اصلاح ہوتی ہے اور ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت والے اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں الحمدللہ سفر کرتے ہیں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوں گے اور ہماری اخلاقی عادات بھی درست ہو جائیں گی، اخلاق میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے صبر جائیں گے انشاءاللہ۔ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، کالز چلا دیجیے۔ میرا نام عبدالعظیم اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ محتاجی سے بچنے کا وظیفہ بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ۔ اگلی کال چلا دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج عطا فرما دیں انشاءاللہ. مزید میرا نام ہے سجاد علی، والدہ کا نام ہے بی بی انوارہ. سر بیمار رہتا ہوں، ٹھیک نہیں رہتی طبیعت، تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. آئی انفیکشن ہے تھرسڈے سے، پچھلے تھرسڈے سے آنکھیں دکھ رہی ہیں، سوجی ہوئی ہیں، سوت پڑا ہوا ہے. اس میں جاننا چاہتا ہوں کوئی علاج ہو اس کا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. میرا نام محبوب ہے اور والدہ کا نام وحیدہ. جی یہ پیٹ میں میرے معدے میں تکلیف ہوتی ہے. معدے میں تکلیف رہتی ہے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. میرا نام محمد اشفاق ہے اور والدہ کا نام مختارہ بی بی ہے. 2 سال شادی کے ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد کا نعمت سے محروم ہے. شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں. انشاءاللہ. مزید قول چلا دیجیے. ہند گجرات کے موڑدہ شہر سے محمد سلیم اشرفی اتاری. پتھری کا روحانی علاج عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی عرض کرتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. میرے بھائی عمران اتاری کو کئی عرصے سے سینے اور سر میں درد رہتی ہے. والدہ کا نام مومنہ خاتون ہے. استخارہ کر کے بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. محمد شاہد اتاری بات کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مریض خود پہ دم کر سکتا ہے اگر اسے خود پڑھنا آتا ہو تو؟ مریض خود پر دم کر سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. تو اگر دیکھیں صحیح تلفظ ہیں، صحیح پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھ کر خود پر دم کر سکتے ہیں. تلفظ کی درستی کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تلفظ درست ہونے چاہیے، قواعد و مخارج درست ہونے چاہیے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا چاہیے اور اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر آپ یہ پھیر لیں تو مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید قول چلا دیجیے گا. استخارہ کروانا تھا. میرا نام احسن جمیل ہے، والدہ کا نام مسرت ہے. کاروبار تھا تو اس میں تھوڑی پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ کائنڈلی بتا دیں کہ کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل احسن جمیل بھائی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. روحانی علاج کی جانب پہلے بڑھتے ہیں. ہمارے عبدالعظیم بھائی کی قول تھی محتاجی سے بچنے کا کوئی روحانی علاج. اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا. صحیح. اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کا کوئی وظیفہ؟ دشمنوں سے شر کے حفاظت کے لیے یہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب، یہ 100 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل دشمنوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. صحیح. انشاءاللہ. ہمارے سجاد علی بھائی کی قول تھی، معلوم کر رہے تھے کہ اکثر میں بیمار رہتا ہوں تو بیماری سے حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. انہوں نے کہا میں 7-8 ماہ سے بیمار ہوں، اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے یا حیو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور یا حیو 1000 بار پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی. صحیح. اچھا ایک اور اسلامی بھائی کا یہ اپنا سوال تھا، قول آئی تھی ان کے، معلوم کر رہے تھے کہ آنکھیں ان کی بہت زیادہ دکھ رہی ہیں. اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا شکورو. صحیح. یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملیے، انشاءاللہ عز و جل روشنی بھی بحال ہوگی اور آنکھوں کی جو تکلیف ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، چاہتی رہے گی انشاءاللہ. مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے جن اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماریوں کے حوالے سے بتایا. الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے. اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بے شمار بستے لگتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی عرض کرتا
چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے اس کی بھی سہولت موجود ہے. آپ چاہیں تو اس ایڈریس پر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر آپ چاہیں تو اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو پوسٹ کر دیجئے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ اگر آپ کا پوسٹل ایڈریس مکمل ہوا تو الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ آپ تک تعویذات یہ بھجوا دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ ہند سے، انہوں نے کہا تھا کہ پتھری ان کے ہو چکی ہے نا، تو پتے میں پتھری ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ پتھری ان کے نکل جائے. اللہ عز و جل انہیں پتھری کے مرض سے نجات عطا فرمائے. اس کے لیے پتے یا مثانی میں پتھری ہو، انہوں نے کہا کہ پتے میں پتھری ہے، جی پتے میں، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 بار 46 ٹائمز سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. مدت علاج تا حصول شفا، جب تک شفا حاصل نہ ہو تو اس پر عمل کرتے ہیں. صحیح ہے. باقی سلیم بھائی ہند میں الحمدللہ عز و جل بے شمار مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، اور تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل پلیٹوں والا کورس کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، تو آپ یہ کیجئے انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر پتھری نکل جائے گی. یہاں چلے میں تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے یا کسی کے گردے خراب ہیں یا ڈائلیسس پر ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے گا. پلیٹو والا کورس کیجئے، 40 دن کا کورس ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے، اللہ کا بڑا فضل ہے. آپ یہ کیجئے انشاءاللہ عز و جل، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور بآسانی پتھری بھی نکل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے احسان جمیل بھائی کا مسئلہ تھا، یہ معلوم کر رہے تھے کہ کاروبار میں پریشانیاں ہیں، کہیں کسی نے کوئی بندش وغیرہ تو نہیں کروائی؟ نہیں، احسان جمیل بھائی کا استخارہ کیا تو کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ، بندش نہیں ہے. جی بندش نہیں ہے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا انشاءاللہ. اچھا دوسرے اسلامی بھائی کے استخارے کا جواب عمران بھائی ہے، ان کے اپنی والدہ کے انہوں نے مسئلہ عمران بھائی کا مسئلہ ہے کہ یہ بیمار رہتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا تو استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. تو عمران بھائی کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے سلسلے میں نہیں کیے جا سکے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021348588711. روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارے کیے جاتے ہیں. تو اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. البتہ اسلامی بہنیں اگر استخارہ کروانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو اس میں استخارے کا فارم بھی ہے، آپ وہ فارم مجلس کو سبمٹ کر دیجئے، بھر کر انشاءاللہ عز و جل بدریہ امیر آپ کو جواب دے دیے جائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا الحمدللہ عز و جل ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور اپنے الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل ہوتا ہے.
اور اس کے علاوہ ہفتہ وار دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے اول تاخیر، اس میں بھی شرکت کی نیت فرمائیے۔ اس میں بھی علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر ہفتے مدنی چینل پر الحمدللہ وجل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں بھی اول تاخیر شرکت کیجیے۔ بے شمار علم دین کے مدنی پھول سننے کو ملیں گے، سیکھنے کو ملیں گے، اور الحمدللہ وجل اپنے اندر ایک مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر مدنی مذاکرے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ اجتماعی دعا بھی فرماتے ہیں، دعا میں بھی شریک ہوں، دعاؤں کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے ہیں۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما۔ اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، عافیت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا